الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हो तमाम बहनें। हम सब सिस्टर्स बहुत पीछे हो चुकी थी रमज़ान के बाद। बहुत कम जो है हमारी अटेंडेंस रह रही है। तो इस ताल्लुक से जो रमज़ान से पहले हम लोगों ने जो है हदीसें की थी उसको थोड़ा सा मुख्तसर सा रिवाइज करेंगे इंशाअल्लाह। और आप क्या चाहती हैं कि ये थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन हो जाए या फिर बस आप लोग सुनना पसंद करेंगी? देखते हैं चैट बॉक्स में कि क्या आंसर्स आते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मतलब कि थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आप लोग के साथ इंटरेक्शन करते हुए इन 5 हदीस को रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं हदीस को पढ़ूंगी और मैं आप लोगों से जो है इसका मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपसे पूछूंगी। ओके, इंशाल्लाह जो जो हिस्सा डालना चाहती हैं वो अपना रेज हैंड करें। ओके, बाकी लोग फिर वो अपने हैंड्स डाउन रखें। ओके, चलिए 21 वाली हदीस हमारी क्या थी? अल्लाह ताला पर ईमान और इस पर साबित कदमी। ठीक है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में कोई ऐसी वाज़ेह बात फरमाएं कि उसके मुतालिक मुझे आपके अलावा किसी से पूछने की जरूरत ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कह मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर उस पर साबित कदम रहे। जो सिस्टर्स आगे आना चाहते हैं, इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, अपने हैंड्स रेज करें। इस हदीस से आपने क्या समझा? मैं दोबारा हदीस पढ़ दूंगी आपके लिए। ठीक है, चलें। सिस्टर्स आगे नहीं आ रही हैं। अगर आप फिर भी रेज हैंड करेंगे तो मैं जरूर आप लोगों को जो है अनम्यूट करूंगी इंशाल्लाह। ओके। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में कोई ऐसी वाज़ेह बात फरमाएं कि उसके मुतालिक मुझे आपके अलावा किसी से पूछने की जरूरत ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कह मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर इस पर साबित कदम रहे। यानी कि अल्लाह पर ईमान लाया ये आपने गवाही देनी है और उस पर साबित कदम रहना है। ठीक है। अम, इस हदीस के जो है हमने एक्सप्लेनेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह बाजी की क्लास में, उस्ताजा की क्लास में सुना था। मुख्तसर सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करते चलूं कि कमाल ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह की राह में आने वाली, यानी जब आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं, पहले भी हम देखते आ रही हैं कि पहले के लोगों में भी, सहाबात में भी ये चीज होती थी और आज भी कोई इंसान इस्लाम कबूल करता है तो उसके लिए ये आसान नहीं है, उसके लिए आजमाइशें आती हैं। ठीक है। उसी तरह कलमा गो मुसलमान पैदा होने के बावजूद हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में जो आजमाइशें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। ठीक है। जब हम इस्लाम पर हैं, हम ईमान पर हैं, तो हम पर आजमाइशें आएंगी क्योंकि हमने अल्लाह ताला का एक होने पर इकरार किया है। तो अब जब आजमाइशें आएंगी तो उस पर सब्र करना है, ये साबित करना है कि हम अल्लाह से राजी हैं। ठीक है। तो जब ईमान के अंदर हम दाखिल हो जाते हैं तो अल्लाह की राह राह में आने वाले तमाम सदमात को हमने बर्दाश्त करना है और उस पर साबित कदम रहना है, सब्र करना है। ठीक है। फिर ऐसे ही लोगों के लिए कुरान में कई मुकामात पर, जो हमने लेसन में भी सुना है, कि अल्लाह ताला ने बशारतें दी हैं। उनके लिए हमेशगी वाली जन्नत है और ऐसी जन्नत है जहां पर वो बेखौफ होंगे, सुकून में होंगे, किसी किस्म का डर उन्हें लायक नहीं होगा। ठीक है। बहुत ही पुरसुकून वो अपनी जन्नतों में ऐश में होंगे, किसी किस्म का गम नहीं होगा। इस्लाम और ईमान में आ जाने के बाद अल्लाह की तरफ से आजमाइशें तो आती रहती हैं। जैसे कि सूरह बकरा आयत नंबर 214 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने समझा कि तुम जन्नत में यूं ही चले जाओगे?
ابھی تک تم پر وہ احوال وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آتے تھے. انہیں اللہ کی راہ میں بے شمار تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور اس حد تک ایذا دی گئی, اس حد تک ان کو جو ہے تکلیفیں دی گئی کہ رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم مطلب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہم سیرت میں جب پڑھتے ہیں تو ان پر اتنی تکالیف آئے ہم دیکھتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنے رسول اور انبیاء گزرے ہیں سب پر مصائب, مشکلات اور آزمائش سے آتی تھی اور اس حد تک آتی تھی کہ وہ پکار اٹھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اور اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو آزمائشیں اور مشکلات آنے پر کیا کرنا ہے, اس پر صبر کرنا ہے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے کہ یا رب ہم تو بڑے ہی کمزور مسلمان ہیں, ہمارا تو بڑا ہی کم ایمان ہے, اے اللہ آزمائشوں پر صبر دے, ہم پر آزمائشیں نہ ڈال. اس بات پر آپ میں سے کوئی اس حدیث پر جو ہے اپنی بات کو غور و فکر کرتے ہوئے کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں تو اپنے ہینڈز کو ریز کریں, یا پھر میں ایسے ہی آپ کو انمیوٹ کر دوں. ٹھیک ہے, اپنا اپنا حصہ ڈالیں انشاءاللہ. جو بھی آپ کہیں گے اور کسی کے دل پر اثر ہو جائے, کسی کی زندگی میں کوئی عمل آ جائے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. سسٹر اسما احمد جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. باجی میں نے اس پہ نوٹس جو بنائے تھے انشاءاللہ میں وہ شیئر کروں گی آپ سے. جی ٹھیک ہے. استقامت کیا ہے اور دین کا علم حاصل کرنے اور اس سے دوسروں تک پہنچانے میں کس طرح استقامت پیدا کرنا چاہیے. بالکل. کسی کام میں مسلسل جد و جہد کرنا اور پوری توجہ سے مشغول رہنا استقامت و استقلال ہے. انسان جی جس چیز کو درست اور حق سمجھے اسے اختیار کرنا اور اس راہ میں جو مصیبتیں آئیں انہیں برداشت کرنا اور جان تک کی پرواہ نہ کرے, اسے استقامت فی الدین والایمان کہتے ہیں. بالکل. علم دوسروں تک پہنچانے میں استقامت پیدا کرنا اس طرح, مجھے یہ لگتا ہے کہ میں AQ کی GPL ہوں تو یہ میں نے شیئر کیا تھا وجی اپنے آنسر میں. جی تو جی میں تفسیر سنتی ہوں, الحمدللہ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. میں پوری جی کوشش کرتی ہوں کہ میرے گروپ کے پورے سسٹرز استقامت پر رہیں, اپنا بالکل. اٹینڈنس وقت پر دے. تو میں انہیں بھی یہی ایگزامپل دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو استقامت پسند ہے تو ہمیں جی ہمیشہ استقامت پر رہنا چاہیے. بالکل. ثابت قدمی جزاک اللہ. جی ضروری ہے. صحیح بات, صحیح جزاک بات. اللہ خیر. کنسسٹنٹ رہنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے. جزاک اللہ خیرن سسٹر اسما, بہت ہی اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا استقامت کے معنی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا ہمارے عملوں میں جو ہے کنسسٹنٹ رکھے, استقامت پر قائم رکھے ہمارے عملوں پر. جزاک اللہ خیرن, بارک اللہ فیک. بالکل سسٹر اسما نے جو ہے استقامت کا بتایا کہ آخری حد تک جو ہے ہمیں جو ہے اپنے عمل پر قائم رہنا ہے. ٹھیک ہے, ایمان پر قائم رہنا ہے. چلیے نیکسٹ حدیث کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. 22 حدیث ہماری تھی فرائض اور حلال و حرام کا التزام. ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, فرمائیے اگر میں فرض نمازیں ادا کروں, صرف فرض نمازیں ادا کروں, رمضان کے روزے رکھوں, حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں, تو کیا میں جنت میں جا سکوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو اس حدیث سے ہمیں پہلے تو فرائض کی جو ہے اہمیت معلوم پڑتی ہے اور فرائض کے ساتھ ہی جو ہے حلال اور حرام کے بارے میں بھی یہاں پر ذکر ہے. تو اس شخص نے جو ہے پوچھا کہ صرف روزے رکھ لوں, صرف نمازیں پڑھ لوں, حلال کو حلال سمجھ لوں, حرام کو حرام سمجھ لوں, تو کیا پھر میں اتنا عمل میرے لیے کافی ہو جائے گا, کیا میں جنت میں چلے جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں.
تو اس حدیث سے ہمیں یہ پہلے تو فرائض کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حلال کے بارے میں کہ کئی ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہے حلال چیزوں کو اتنی مشکل کر دیتے ہیں کہ حرام کی طرف انسان بڑھ جاتا ہے۔ تو حلال کو، جو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو کرنا چاہیے، اور جو باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیے ہیں، حرام کر دیے ہیں جو چیزوں کو، ان کے قریب بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے، کھانے سے، ہر چیز سے جو حرام کر دی گئی ہے ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد فرمائے۔ تو اس حدیث سے جو ایک تو یہ بات فرائض کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور اس حدیث کے ایکسپلینیشن میں یہ بات آتی ہے کہ مائٹ بھی جس نے یہ پوچھا ہے وہ شاید ایک نیو مسلم تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے فرائض کا ہی حکم دیا۔ اور یہ بات جو ہے واضح ہے کہ جب ایک اسلام میں ایک انسان داخل ہو جاتا ہے اور اس پر جب بڑھتا چلا جاتا ہے اپنے دین میں، اپنے ایمان میں، تو وہ ضرور بضرور فرائض کے ساتھ نوافل کی طرف آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس شخص کو اس بات پر ہاں کہا، ٹھیک ہے، اور نوافل سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم فرائض کو بھی پوری طریقے سے، اچھی طریقے سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کرنے والے بنے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین میں ہمیں اور آگے بڑھاتے ہوئے نوافل کی بھی پابندی کرنے والا ہمیں بنائے، ٹھیک ہے، کیونکہ نوافل کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، اور حلال کو حلال سمجھیں اور حرام سے دور رہیں۔ یہ مثال جو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم حلال کو مشکل بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے حرام کی طرف انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں یہ مثال کس چیز کے لیے دے رہی ہوں کوئی سمجھے ہیں؟ جو آج عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، ایک چیز بڑی حلال اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، حلال طریقہ اس کے لیے بتایا ہے، لیکن ہم اس کو اتنا مشکل بنا رہے ہیں کہ پھر نوجوان جو ہے حرام کی طرف جا رہا ہے۔ سسٹر مبینہ جی، میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ نے حلال نکاح کے ذریعے عورتوں کو حلال کیا ہے، لیکن نکاح آج اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ انسان حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہمارے معاشرے میں خاص کر یہ جو انڈیا اینڈ پاکستان، یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے، یہاں پر اتنا مشکل نکاح کو بنا دیا جا رہا ہے کہ بیچاری لڑکیاں تو ان کی تو ایجیں نکلی جا رہی ہیں، اور نوجوان جو مطلب ماں باپ آج کل نکاح کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، یہ سوچتے ہیں کہ پہلے کیریئر بنا لیں، پہلے جو ہے ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں، پہلے کیریئر بنا لیں، پہلے سیٹ ہو جائیں، اس کے بعد کریں گے۔ اور اس طریقے سے پھر جو ہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں بھی حرام میں ملوث ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں اور زنا کو مشکل کریں۔ سسٹر شہناز بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں، میں انہیں انمیوٹ کرتی ہوں۔ سسٹر شہناز بیگم، اوکے۔ سسٹر بشرا عبدالعزیز، میں آپ کو ریکویسٹ سینڈ کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہیلو، السلام جی، علیکم۔ آپ کی آواز آ رہی، جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل اتنے رسومات کر لیے ہیں نکاح میں، اور صحیح، اتنا اسراف کرتے ہیں، اور اتنا جی صحیح، اسراف کرتے اوکے اوکے، آپ کا میوٹ ہو گیا، میں دوبارہ ہیں، ریکویسٹ شادی سینڈ کرتی ہوں۔ کرنا مشکل ہو گیا ہے بچیوں کا۔ جی اور ہے نا، بچیوں کو جب ہم دین کی اب لائک عالمہ بنا دیتے ہیں نا، تو جی بچیوں جب وہ فالو کرتے ہیں نا، تو یہ خود کا ایکسپیرئنس ہے میرا، اتنی جی، شادی ہے، بچی کون پسند کرتا ہے آپ کی بچی کو؟ صحیح صحیح ہے، بالکل صحیح ایسا بول رہے ہیں میرے کو، ہے ہے، میری بالکل بچی اب بالکل اتنی شادی بالکل بچی۔ آج کل لوگ اتنے شادی بچیوں کو شادیاں نہیں کر لیتے، بالکل، ماڈرنٹی چاہیے بول رہے۔ جی صحیح، سنت کے طریقے سے شادی کرنا میری بچی کو بول کے میں ہوں، سوچ کر یہ پورے گروپ میں یہ بتا رہی ہوں، لیکن لوگ اسے تیار نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ چاہتے عمل ہیں کرنے والے شادی میں بھی جب جاتے ہیں، دوسرے شادی وغیرہ فنکشنز میں بھی جاتے ہیں، تو وہ جب اور اپنا حجاب وغیرہ بچیوں کو کرتی ہے دیکھنے تو نہیں آ رہے، ان بالکل لوگ ہمارے گھر میں ہمارے گھر کے پردے کیسے ہیں، صوفے کیسے ہیں، وہ دیکھ رہے۔ ہم صحیح کتنا صحیح، خرچ کرتے ہیں، ہم دعوت کیا دے رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں آج کل لوگ۔ بالکل 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 صحیح ہے۔ اور سبھی حالانکہ گروپوں اتنا میں آسان کر دینا تھا نکاح کہ ولیمہ بھی جو ہے 7 آدمی پر کافی ہے، لیکن یہاں پر جی، تو نکاح پر ہی جو ہے لاکھوں خرچ کرنے کے لیے دولہے والے جو ولیمے کی ہیں۔ ذکر ہی نہیں کرتے لوگ، نکاح کی بالکل دعوت چاہیے ان بالکل لوگوں کو۔ اور بالکل دیکھے تو گروپا میں ہے
قرآن کی تفسیر میں وہ گروپ میں ہے، وہ گروپ میں بولے صرف عمل تو نہیں ہے، صرف گروپ میں جم گئے تو سمجھ گئے کچھ ہو گیا بول کے سب ان کامیاب ہو گئے سمجھ رہے لوگ. اللہ تعالیٰ آسان کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسان کرے، آپ کے تمام جو ہے جو مشکلات ہے اس کو دور فرمائیں، اور تمام جائز خواہشات اور آپ کی بیٹی کی جو ہے لڑکی کی اچھی جگہ پر جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا مستقبل بنائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیک. جی چلیے نیکسٹ حدیث کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آئی تھنک سسٹر آمینہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ بھی یہی حدیث پہ بولنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں، لیکن وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے میں زیادہ کو چانس نہیں دے پاؤں گی. اوکے چلیے سسٹر آمینہ. اوکے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر آمین. جی میری ایج بھی الحمدللہ 25 ہے اور میں ان میرڈ ہوں. تو جی آج اس سے پہلے اب کوئی سسٹر نے کہا ہے کہ نکاح کے تعلق سے جی میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا کہ جیسا ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں حرام مطلب حرام وہ وغیرہ کچھ نہیں دیکھ رہے باجی. ہم بالکل نے تو میں نے سنا تھا کہ حلال وے میں کر رہے ہیں لیکن آپ کی بچی کو جو چاہیے دے دو، لیکن جو طریقہ ہے وہ تو حرام طریقے سے لے رہے نا. تو یہی چیز یہ زیادہ مین آج جو فتنے ہو رہے نا باجی اس وجہ سے چھوڑے. اس وجہ اتنی سے عمر ہونے کے بعد بھی جو نوجوان لڑکیاں گمراہ ہو رہے ہونے کی وجہ اگر اندر سے جھانک کر دیکھے تو یہی مین ہے باجی. بالکل بالکل ہمارے معاشرے میں ہم مسلمان جو ہے جی ہاں لڑکیوں کے لیے اتنی مشکل پیدا کرنے کی وجہ سے بے دین بھی ہو رہی ہیں نا، ہماری لڑکیاں بے دین بھی ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے. جی اور ہے نا دیکھنے کی وجہ اور ایک مین کیا ہے معلوم، کم عمر رہنا اور خوبصورت رہنا. جس کی عمر ہو رہی وہ دیندار ہو رہی اسے کوئی کرنا ہی نہیں چاہ رہا باجی. یہ تو مین ہے. صحیح. تو یہ حرام حلال جو جس کو ہدایت دے اللہ میاں وہی سمجھ رہے. اگر وہ جا کے اچھی طریقے سے وہ زندگی بھی گزاری نا پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ وجہ سے اس کو پھر اس پہ مطلب اس پہ جو آنا پڑ رہا حرام وے میں معلوم باجی. اللہ تعالیٰ آسان کرے، اللہ تعالیٰ حلال ذریعوں کو اپناتے ہوئے حرام سے دور رہنے والے ہم سب کو بنائیں. جزاک اللہ خیرن سسٹر آمینہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں. جی چلیے اب ہم وقت کی کمی ہے سسٹرز، نہیں تو میں ابھی اور چانس دیتی، لیکن وقت کی کمی ہے، ہمیں آگے اور 3 حدیثیں دیکھنی ہیں. ٹھیک ہے چلیں سسٹر آگے بڑھتے ہیں. 23 حدیث ہماری ہے کہ وضو، ذکر، نماز، صدقہ، صبر اور قرآن کے فضائل. ٹھیک ہے اس حدیث میں ان تمام چیزوں کی فضیلت بتائی گئی ہے. ابو مالک حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے فرسٹ پوائنٹ، پاکیزگی نصف ایمان ہے. الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دے گا. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کے مابین کھلا کو پر کر دیتی ہیں، یعنی زمین و آسمان کی تمام جو ایریا ہے اس کو بھی پر کر دیتی ہیں، اتنی نیکیوں یہ بھر دیتی ہیں. سبحان اللہ اور الحمدللہ. نماز نور ہے نمازی کے لیے، اور صدقہ کرنے والے کے لیے ایمان کی دلیل ہے. صبر کرنے والے کے لیے روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا. ہر شخص روزانہ اپنا سودا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یا تو خود کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے یا خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے. اس چھوٹی سی حدیث میں ان تمام چیزوں کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے. سب سے پہلے جو ہے پاکیزگی کے بارے میں آیا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے ایک مومن جو ہے وہ پاک رہنا پسند کرتا ہے نا. ایک مومن بندہ، ایک مسلمان وہ پاکی کو پسند کرے گا، اور کیونکہ یہ نصف ایمان ہے اس کا، اس کی نماز نہیں قبول ہوگی اگر وہ ناپاک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں ہیں تو وہ پاکیزگی کو فرسٹ، طہارت کو فرسٹ اہمیت دے گا ہے نا. اور اسی طرح ذکر کی اہمیت ہے. 2 ذکر یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر جو بجا لاتا ہے، الحمدللہ کا کلمہ یہ ترازو کو بھر دے گا. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کی مابین جو خلا ہے اس کو پر کر دے گی. ٹھیک ہے نماز جو ہے نور ہے، انشاءاللہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نماز کو نور بنا دے. اور صدقہ جو صدقہ کرتے ہیں ان کے لیے وہ ایمان کی دلیل ہے. ٹھیک ہے اور جو صبر کرتے ہیں صبر روشنی ہے.
اور قرآن کی اہمیت کے بارے میں آیا ہے، قرآن کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے کہ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہوگی، یعنی قیامت کے دن وہ یا تو آپ کے حق میں سفارش کرے گی یا آپ کے خلاف۔ ہر شخص روزانہ اپنا سودا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یا تو وہ خود کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے یا خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے، یعنی اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر کے وہ اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ ایک منٹ۔ سوری ایکسکیوز، ٹھیک ہے کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ یہ سفارش کرے گی اس شخص کے لیے جو اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، کہ قیامت کے دن وہ اس کے لیے سفارش کرے گی۔ اوکے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے جو ہے قرآن کو ہمارے لیے سفارش بنا دے۔ اور اندھیروں کے صبر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اندھیرے اور مشقتیں جو ہے ہم صبر کیا کرتے ہیں، جب مشکلات ہم پر آتی ہیں تو ہم اس کو جو ہے برداشت کرتے ہیں، اور جو عمل 3 قسم کے صبر ہیں، ہے نا؟ تو 3 قسم کے صبر ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر استقامت سے قائم رہنا، یہ بھی صبر میں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ گناہ اور برائیوں سے دور رہنا، باز رہنا، یہ بھی ایک صبر میں ہے۔ اور تکالیف اور مصیبتوں پر کو برداشت کر سکنا، مطلب اف بھی نہ کہنا اس وقت، ہائے وائے نہ کرنا، یہ بھی صبر میں ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جب ہم برداشت کریں گے، صبر کو برداشت کریں گے، تو یہ ہمارے لیے روشنی بن جائے گی، ہے نا؟ ان اندھیروں سے، ان مشقتوں سے ہمیں یہ سب چیز جو ہے ہم صبر کرنے پر روشنی کی طرف ہمیں وہ لے کر جائے گی، یعنی جنت کی طرف وہ انشاءاللہ ہمیں لے جائے گی۔ اور اللہ کی یاد کرنے والے ذکر کی بھی اہمیت ہمیں اس حدیث پتہ چلتی ہے، اور دوسری حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کی یاد کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے، اور اسے یاد نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کثرت سے ذکر کرتے رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے، اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ، یعنی اس کا دل تو پھر مردہ ہو کر ہے، جو اللہ کی یاد، جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اور ذکر کے بارے میں آیت بھی آتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نماز کے بارے میں ہمیں ملی حدیث میں آیا ہے کہ نمازی کے لیے نور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز ہمیں جو ہے برائیوں سے دور رکھتی ہے، فحاشی سے دور رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا ڈالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا ڈالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ قرآن کی اہمیت کے بارے میں سفارش آئی ہے کہ وہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا، اسی طرح روزہ بھی ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سسٹر بشرا عبد العزیز نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ جی سسٹر، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سسٹر، صدقہ ہے نا، صدقہ ہمارا سایہ ہے، قیامت کے دن یہاں ہمارے گناہ کو مٹاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے اطمینان ہے۔ اللہ کا ذکر جتنا بھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ ہمارے زندگی آسان دنیا اور آخرت میں فرماتا ہے۔ بالکل، ہیلو، انشاءاللہ۔ جی جی، آواز آ رہی ہے، جی آپ کی بات آئی مجھ تک، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے، جی آپ کی جی، آواز آ رہی ہے۔ تو ہمیں کثرت جی سے ذکر کرنا ہے۔ نماز انشاءاللہ، روزے جی کا صحیح، نماز اول وقت میں، نماز کو ادا کرنا ہے اول وقت میں۔ کام میں بالکل، لگ کے بات کریں گے، ایسا ٹالنا نہیں ہے، اول وقت پھر جی پہلے نماز پڑھ لینا، پھر آرام سے کام کر سکتے ہیں نا۔ تو 5 صحیح ہے، وقت صحیح، کی نماز بھی اول وقت پہ پڑھنا ہے۔ اور قرآن کو ہم لوگوں، قرآن کو ہمارا ساتھی ہے دنیا اور آخرت میں، وہی ہمارا صحیح ہے، ساتھی ہے۔ ہم صحیح، کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں ہمارا کچھ کامیابی چاہیے تو قرآن کو تھام لینا ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، بالکل، سب سے بڑی جی نعمت ہے انسان کے لیے قرآن شریف۔ صحیح اتنا صحیح، کہنا چاہتی ہوں میں۔ جزاک اللہ خیرن سسٹر، بارک اللہ فیک۔
बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना हिस्सा डाल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, दूसरे सिस्टर्स भी आगे आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हदीस की तरफ बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, 24 हदीस, हुर्मत ए जुल्म और हकीकत तौहीद। ठीक है, ये एक तवील हदीस है। ठीक है, गौर से सुनिएगा। अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस खुदसी वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह ने फरमाया। ठीक है, ये हदीस खुदसी है कि यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ओके, मेरे बंदो मैं अपने ऊपर हराम कर रखा हूं कि किसी पर जुल्म करूं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने जुल्म को हराम कर लिया है अपने ऊपर, और मैंने इसे तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है। अल्लाह ताला ने जुल्म को अपने आप पर हराम किया है और फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हारे दरमियान भी, यानी तुम भी आपस में एक दूसरे पर और अपने आप पर भी कोई जुल्म ना करो, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो, तुम सब के सब गुमराह हो, सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं। बेशक है ना कि अल्लाह ताला हिदायत ना दे तो हम लोग हिदायत पर कैसे आ सकते हैं। ये अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह ही की तौफीक से है कि आज हम यहाँ बैठकर सुन रहे हैं। कितने ही सिस्टर्स हमारे साथ जुड़ी थी लेकिन वो आज हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे और आखिर तक जोड़े रखें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, बस तुम मुझसे हिदायत तलब करो। अल्लाह ताला चाहता है कि हम अल्लाह ताला से हिदायत तलब करें। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा, है ना, ये दुआ मांगते रहनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा, हिदायत को तलब करना है। अल्लाह ताला जो है, एक इंसान जब मांगता है तो अल्लाह ताला को खुशी होती है उससे। ठीक है, लेकिन किसी इंसान के पास कोई इंसान जाकर मांगता है तो वो बेजार हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला खुश होता है मांगने से। तो अल्लाह ताला कह रहे कि तुम मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें जरूर हिदायत दूंगा। मेरे बंदो तुम में से हर एक भूखा है सिवाय उसके जिसे मैं खाना दूं। तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें जरूर खाना दूंगा। मेरे बंदो तुम में से हर एक नंगा है सिवाय उसके जिसे मैं लिबास पहनाऊं। तुम मुझसे लिबास तलब करो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा। मेरे बंदो तुम दिन रात गुनाह करते हो, मैं तमाम गुनाहों को माफ करने वाला हूं। तुम मुझसे मगफिरत तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मेरे बंदो तुम मुझे कुछ नुकसान पहुंचा सकते हो ना फायदा, हम अल्लाह ताला को कोई नुकसान और कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। मेरे बंदो तुम में से अगले पिछले, यानी जब से पैदा दुनिया बनी है और जब तक कायम रहेगी, तमाम इंसान और जिन सब के सब नेक तरीन बन जाए तो इससे मेरी हुकूमत में बिल्कुल इजाफा ना होगा। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को हमारी नमाजों की, हमारी दुआओं की, हमारे जिक्र की जरूरत नहीं है। अगर हम सब के सब भी नेक बन जाएं जब से दुनिया कायम हुई है और जब तक रहेगी, सब के सब भी नेक बन जाए या सब के सब सजदे में पड़े रहें, अल्लाह ताला की हुकूमत में बिल्कुल इजाफा ना होगा। और या सब के सब बदतरीन बन जाएं तो इसकी हुकूमत में कोई कमी भी नहीं होगी। हम सब के सब बुरे बन जाएं तब भी इसके हुकूमत में कोई कमी ना होगी। मेरे बंदो तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन तमाम के तमाम खुले मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगिए और मैं हर एक को इसके मांगने के मुताबिक देता जाऊंगा। यानी खुले मैदान में तुम सब एक साथ खड़े हो और मुझसे मांग रहे हो अलग अलग चीजें, मैं सबकी सुनूंगा और मैं हर एक को दूंगा उसके मुताबिक जो वो मांग रहा है। और इससे मेरे खजानों में बस इतनी सी कमी आती है जितनी समंदर में सुई डुबो कर निकालने से समंदर में कमी आती है। समंदर में अगर हम एक सुई डालें और उसको जितना पानी लगता है ना उतनी कमी आती है, यानी जो जितना बाकी समंदर है कुछ कमी है, उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो कुछ भी कमी नहीं है ना। और आगे फरमाया कि मेरे बंदों में तुम्हारे आमाल को महफूज कर रहा हूं। अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है, अल्लाह ताला हमारे आमाल को महफूज कर रहा है। तुम्हें इनकी पूरी पूरी जजा दूंगा। बस जो शख्स अच्छा नतीजा पाए वो अल्लाह की हम्द करे और जिसे अच्छा नतीजा ना मिले तो वो सिर्फ अपने आप ही को मलामत करे। ये जो सेंटेंस आ रहा है कि जो नतीजा अच्छा ना पाए वो सिर्फ अपने आप ही को मलामत करे, तो इस पर कुछ लोग सोचेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है, मुझे नहीं मिली हिदायत तो फिर मैं अपने आप को क्यों मलामत करूं। इस पर आप क्या कहते हैं, मैं किसी से पूछना चाहूंगी फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह।
Sister Shahana. Sister Shahana Arjuman. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर। जी हाँ, हमें कसरत से दुआएं करनी चाहिए कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद जी इज़ हदैतना व सही हब लना सही मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बिल्कुल सूरह जी बकरा की आखिरी जो आयत है उसमें भी एक दुआ है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना। ये जी दुआ भी सही कसरत से पढ़नी चाहिए। इसमें हम मग़फ़िरत भी चाहें अल्लाह ताला की, जी अल्लाहुम्मा मग़फ़िर सही मग़फ़िरत चाह रहे हैं, सब ये दुआ में शामिल हो जा रहे हैं और जी ये सही बेहतरीन तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जज़ाकल्लाहु खैरन शेयर करने के लिए ये दुआएं। जज़ाकल्लाहु खैरन सिस्टर शहाना। सिस्टर आयशा जौहर को मैं अनम्यूट करती हूँ कि वो भी इस पॉइंट पे लास्ट सेंटेंस पर जो मैंने कहा है उस पर कुछ बात कहें। ठीक है सिस्टर आयशा जी जौहर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व जी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर। जी सिस्टर, अल्लाह ताला तो सभी को हिदायत देते हैं, जी लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं हिदायत के बिल्कुल लिए। बेशक 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 अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह ताला तो हर एक के लिए बेहतर ही चाहते हैं अल्लाह ताला। बस सही एक सही इंसान ही है जो मांगता नहीं है हिदायत अपने लिए। सही जी ये बोलना चाह रही सही जी जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छे थी। पॉइंट्स आपको आपने बताए कि अल्लाह ताला तो रहीम है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता है ना। तो अल्लाह जी ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए तो सारे यानी हमारे लिए ही तो अंबिया को भेजा था, हमारे लिए ही तो किताबें भेजी हैं, है ना। सब चीजें अल्लाह ताला हमारे लिए भेज चुके हैं, सब चीजें बता चुके हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बावजूद फिर अगर कोई नहीं चाह रहा हिदायत तो उसे हिदायत नहीं मिल रही और फिर वो अपने आप पर जुल्म कर रहा है। तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फिर अपना नतीजा ना पाए तो वो अपने आप को मलामत करे, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे सामने लाकर दे दिया। अंबिया हमारे लिए आए थे और कुरान और इसी तरह पहले की किताबें जो है सब हमारे लिए बता चुके हैं कि क्या हक है और क्या गलत है। उसके बावजूद कोई अगर ईमान नहीं लाता, उसके बावजूद कोई हक को नहीं मानता, तो वो अपने आप पर जुल्म कर रहा है। सिस्टर फिजा खान ने हैंड रेस किया है। जी हेलो सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम। वबरकातुहू। जी जी सिस्टर आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस हदीस पर। जी हाँ, अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उसका शुक्र अदा करें, नमाजें सही पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला हमें उससे मोहब्बत करने के लिए और भी ज्यादा इंसिस्ट करता जाए। इंशाअल्लाह। जी सही बात है। जज़ाकल्लाहु खैरन। और जितना हो सके रात का क़याम शुरू करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी ज्यादातर दुआएं रात में ही कबूल करता है, क्योंकि जी दिन भर टाइम रहता नहीं है। ज्यादातर हमें ये चाहिए कि टाइम टाइम सोए और हम रात का क़याम करें, और अल्लाह ने जो सही भी हमें नवाजा है उसका शुक्रिया अदा करें। सही सही इंशाअल्लाह। और मांगने से शुक्र अदा करने से इंशाअल्लाह वो और मजीद बढ़ेगा इंशाअल्लाह, है वो ना। मज़ीद हो जाती जी। चलिए अल्लाह ताला हम सबको रात के क़याम की तौफीक अता फरमाए, जैसे कि सिस्टर ने कहा है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और रात में क़याम करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन सिस्टर फिजा खान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 25th हदीस की तरफ के सदक़े का हकीकी मफ़हूम। ठीक है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, चंद सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले सरवत तो अज्र व सवाब में सबकत ले गए, क्योंकि वो हमारी तरह नमाजें पढ़ते हैं और रोजे रखते हैं और अपने जायद माल में से सदका भी करते हैं। यानी जो सहाबा जो लोग जिनके पास कम माल था वो ये सवाल कर रहे हैं कि वो लोग तो नमाजें भी पढ़ लेते हैं, रोजे भी रख लेते हैं और उनके पास माल भी है जिससे वो सदका करते हैं, हमारे पास माल नहीं, हम सदका नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं हम इसका जवाब क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें भी सदक़े का सामान मुहैया नहीं किया, तुम्हारा एक दफा सुभान अल्लाह कहना सदका है, तुम्हारा एक दफा अल्लाहु अकबर कहना सदका है, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है, और हम बिस्तरी करने में भी सदक़े का सवाब है। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह
ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے تو اس سے بھی ثواب ملتا ہے. ان لوگوں نے سوال کیا, ٹھیک ہے, صحابہ نے سوال کیا, ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے تو اس سے بھی ثواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا خیال ہے اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرے تو اسے گناہ نہ ہوگا؟ ایسے ہی حلال مقام پر استعمال کرنے پر اجر بھی ملے گا. تمام صحابات کو جو ہے بڑا تعجب ہوا اس بات پر کہ وہ اپنی خواہش پوری کر رہا تو اس پر بھی کیا اس کو اجر مل رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا فرمایا کہ اگر وہ اس کو یعنی غلط جگہ, حرام جگہ اس کو اگر وہ استعمال کرتا تو اس کو گناہ نہیں ملتا؟ بے شک اس کو گناہ ہوتا ہے نا. اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے اپنا رہا اس چیز کو, حلال طریقے سے وہ چیز کر رہا ہے تو اس پر بھی اسے اجر ہے. اور اس حدیث سے بھی ہمیں تمام ذکر کی بھی اہمیت پتا چلی اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بارے میں بھی پتا چلا کہ یہ بھی صدقہ ہے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, ہر چیز کو جو ہے ایمان کا کیا درجہ ہے کہ پہلے ہم کوئی برائی کو دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں, اگر اتنا نہ کر سکے تو کم سے کم اپنے زبان سے روکیں, اور اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو اس چیز کو, اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے, اور یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے. ٹھیک ہے, اس حدیث پر سسٹر امرین خاتون نے ہینڈ ریز کیا ہے, جانتے ہیں ان سے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے. جی صحیح ہے. جی صدقے کے صدقے کی اہمیت, جی جیسے کہ صبح کی چاش کی نماز پڑھنا, یا اور دو آدمیوں کے بیچ میں انصاف کرنا, اور سلام کرنا بھی ایک صدقہ ہے. اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہے. صحیح, ماشاء اللہ آپ نے جی ہاں 3-4 پوائنٹس اور بتا دیے صدقے کے. جی کسی کو نماز کے لیے حکم دینا اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. جی صحیح صحیح. راستہ دکھانا یا تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانا, وہ بھی ایک یہ بھی صدقے میں صدقہ شمار ہے. ہے. جی صحیح. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والا بنائے, اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھ کر ہمارے بیگ میں انشاءاللہ جمع کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ سب یہاں پر جو ہے صبر اور تحمل کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. وقت کی کمی ہے سسٹرز, تو میں نے اس لیے 5 حدیث لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے مجھے موقع دے کہ میں اور اپنی جو پچھلے حدیثوں کو جو ہم تھوڑا سا بھولتے جا رہے ہیں نا, تو اس کو بھی ہم ریوائز کرتے ہوئے انشاءاللہ ہماری کورس کو مکمل کریں, کیونکہ حدیث نبوی کے جو حدیثیں ہیں وہ 40 ہیں یا 42 ہیں, تو ختم پر ہے ہمارا کورس. لیکن ہماری سسٹرز جو ہے اپنا صبر کھو چکی ہیں اور بہت کم سسٹرز کی اٹینڈنس آ رہی ہے. تو یہ کورس مکمل ہونے تک استقامت کے ساتھ آپ سب جڑے رہیے, اور ہم انشاءاللہ پیچھے کی حدیثوں کو بھی اس طرح تھوڑا بہت ریوائز کرتے چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں معافی چاہوں گی, کچھ سسٹرز کو میں موقع نہیں دے پا رہی ہوں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا جو ہے وقت کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے, آپ سب سسٹرز سے بھی راضی ہو جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آگے موقع فراہم کرے کہ میں آپ سب کو جو ہے سن سکوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.